دوستو سورہ کوثر کی فضیلت اگر آپ سنیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت شروع سے لے کر آخر تک کی اور فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوستو اب سورہ کوثر کی فضیلت سنیے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی دشمن سے ڈر ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے۔ اللہ پاک اس کو دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوستو جو شخص سورہ کوثر کی ہر روز تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو ہر بری نظر سے بچاتا ہے۔ اور دوستو اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی اس جگہ ہو جو میرے لیے بہتر ثابت ہو، یا جس شخص کو اگر آپ پسند کرتے ہیں آپ اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ ہر روز سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی شادی اپنے من پسند شخص کے ساتھ ہوگی یا وہاں پر ہوگی جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اور دوستو اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیتون کا تیل لیں اور 21 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس تیل پر آپ دم کر لیں، اور اس تیل سے پھر جہاں پر آپ کو درد ہے اس حصے پر آپ مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو راحت ملے گی۔ اور دوستو اگر میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں، آپس میں محبت نہ ہو، تو اس جوڑے کو چاہیے کہ کسی بھی میٹھی چیز کو پکا کر اس پر 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں اور ایک دوسرے کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جوڑے میں محبت پیدا ہوگی۔ اور دوستو اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے رزق میں کمی ہے تو آپ کو چاہیے کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد 41 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے۔ اور یہ عمل وہ 40 دن اگر لگاتار کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے رزق میں بڑھوتری ہوگی اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اور دوستو اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہو اور آپ قرض کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ ہر روز 40 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کریں اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور دوستو یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو جب آپ کی بیوی حیض کی ناپاکی سے پاک ہو جائے اور پاک ہونے کے 3 دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطاری سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور اسی دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور اسی رات حاجت جنابت کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حمل ٹھہر جائے گا اور اللہ تعالی ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے گا۔ اور دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، آپ کی کوئی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور اول اور آخر 4 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کے حضور دعا کریں اور ہر روز کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جلد از جلد وہ آپ کی جائز جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ مکمل کر دے گا۔ اور دوستو اگر آپ ایک طالب علم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ امتحانات میں اچھی کارکردگی کریں، اچھے نمبرز لے کر آئیں، تو آپ خوب محنت کریں۔ خوب محنت کرنے کے بعد جب آپ امتحان کے لیے جائیں تو اول اور آخر آپ نے 4 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ اپنا پرچہ جو ایگزام ہے اس کو حل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوستو اگر کسی لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، بندش ہو، اور کوئی اچھا رشتہ اس کے لیے نہ آتا ہو، یا جو بھی رشتہ اس کے لیے آتا ہے اس کسی نہ کسی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے، تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد
41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور اس طرح سے کرے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اللہ کے حضور دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اس کے ہاں جو بھی رشتہ آئے گا وہ اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کو چن لیں گے، اس کی شادی اسی